وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے اللہ عز و جل، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے عمل سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، البتہ ایک بڑھیا عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحدہ تھی جو کافرہ اور خائنہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار پر پتھر برسا کر اور ان کی بستیوں کا تختہ الٹ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ نوٹ: حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سورہ ہود اور سورہ شعراء میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے لوگوں، بے شک تم صبحوں کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تفسیر صراط الجنان، ان آیات میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ، تم ملک شام کی طرف اپنے کاروباری سفروں کے دوران صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو، اور ان کی ہلاکت و بربادی کے آثار کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ جیسا عذاب ان پر نازل ہوا ویسا تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رب تعالیٰ کفر اور تکذیب کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، تو اے کفار مکہ، وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔